सफ़े के शुरू से लाइन नंबर 2। सूरत निसा की आयत नंबर 101। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ा कुन्त फ़ीहिम फ़अक़मत लहुमुस्सलात फ़लतक़ुम ताइफ़तुम मिनहुम मअक वलयख़ुज़ू अस्लिहतहुम फ़इज़ा सजदू फ़लयकूनू मिन वराइकुम वलतअति ताइफ़तुन उख़रा लम युसल्लू फलयुसल्लू मअक वलयख़ुज़ू हिज़्रहुम वअस्लिहतहुम वद्दल्लज़ीन कफ़रू लौ तग़फ़ुलून अन अस्लिहतिकुम व अम्तिअतिकुम फयमीलून अलैकुम मैलतन वाहिदा वला जुनाह अलैकुम इन कान बिकुम अदम मिन मतरिन औ कुन्तुम मरदा अन तज़अू अस्लिहतकुम वख़ुज़ू हिज़्रकुम इन्नल्लाह अअद्द लिलकाफ़िरीन अज़ाबन मुहीना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ा कुन्त फ़ीहिम फ़अक़मत लहुमुस्सलात फ़लतक़ुम ताइफ़तुम मिनहुम मअक वलयख़ुज़ू अस्लिहतहुम फ़इज़ा सजदू फ़लयकूनू मिन वराइकुम वलतअति ताइफ़तुन उख़रा लम युसल्लू फलयुसल्लू मअक वलयख़ुज़ू हिज़्रहुम वअस्लिहतहुम वद्दल्लज़ीन कफ़रू लौ तग़फ़ुलून अन अस्लिहतिकुम वअम्तिअतिकुम फयमीलून अलैकुम मैलतन
واحدا ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ اور جب آپ ان میں موجود ہوں تو قائم کریں ان کے لیے نماز کو فَلْتَكُنْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ پس چاہیے کہ ایک گروہ ان میں سے معاک آپ کے ساتھ ہو وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ اور وہ لے لیں اپنے اسلحے کو فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ پس جب وہ سجدہ کریں تو چاہیے کہ وہ چلے جائیں مِنْ وَرَائِكُمْ تمہارے پیچھے سے وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ اور آ جائے دوسرا گروہ لم یصلوا جنہوں نے نماز نہیں پڑھی فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا بس چاہیے کہ وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھیں اور لے لیں خُذُوا حِذْرَكُمْ وَأَسْلِحَتَكُمْ اپنے بچاؤ کا سامان وَأَسْلِحَتَكُمْ اور اپنے اسلحے کو وَدَّ الَّذِينَ كَافَرُوا پسند کرتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہیں لَوْ تَغْفُلُونَ کہ تم غافل ہو جاؤ عن أَسْلِحَتِكُمْ اپنے اسلحے سے اپنے ہتھیاروں سے وَأَمْتِعَتِكُمْ اور اپنے سامان سے فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً پس وہ تمہارے اوپر حملہ کرے مَيْلَةً وَاحِدَةً یک بارگی کے ساتھ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اور تم پر کوئی حرج نہیں ہے إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ اگر تم میں سے کسی کو تکلیف ہو مِن مَطَرٍ بارش کی وجہ سے أَوْ كُنتُم مَرْضَىٰ یا وہ مریض ہو ان تضعوا اسلحتکم یہ کہ وہ اتار دے اپنے ہتھیاروں کو وخذوا حذرکم اور لے لے اپنے بچاؤ کے سامان کو ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا بے شک اللہ رب العزت نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے نماز خوف کا طریقہ بیان کیا ہے کہ اگر آپ کو کوئی خوف ہے دشمن کا خوف ہے لیکن نماز کا بھی وقت ہے تو فرمایا نماز تو کسی حالت کے اندر معاف نہیں ہے اگر دشمن کا خوف ہے نماز پھر بھی معاف نہیں ہے تو واقعہ یہ ہے کہ غزوہ ذات الرقاع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام ہجرت کر کے جس وقت وہاں پہنچے تب کفار کو معلوم تھا کہ مسلمان جب نماز کے اندر کھڑے ہوتے ہیں تو یہ مدہوش ہو جاتے ہیں کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہو رہا ہے یہ ایسی نماز پڑھتے ہیں تو لہذا ان لوگوں نے مشورہ کیا کہ جب یہ لوگ نماز شروع کریں گے تو یک بار ان کے اوپر حملہ کیا جائے تمام کے تمام کو ختم کر دیا جائے تو جبرائیل اسلام وحی لے کر آ گئے فرمایا یا رسول اللہ ان لوگوں کا یہ ارادہ ہے تو لہذا آپ نے جب نماز پڑھنی ہے تو لوگوں کو دو گروہوں کے اندر تقسیم کریں اور صحابہ کرام نماز بھی ایسے پڑھتے تھے کہ اس کی دنیا کے اندر مثال نہیں ملتی آج ہمیں تو مکھی اور بچہ نماز پڑھنے نہیں دیتے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی رات کے اندر پاؤں کے اندر تیر لگا اب وہ تیر آر پار ہو گیا اب نکالنے کے لیے بڑے پریشان ہیں جب نکالتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے تو تیر باہر نہیں آ رہا تو جب نکالنے کے لیے پھر لوگ آئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نماز پڑھتا ہوں جب میں نماز کی نیت مان لوں تو تھوڑی دیر کے بعد پھر آپ نے تیر نکال لینا ہے کیونکہ مجھے پتہ نہیں چلے گا تکلیف نہیں ہوگی وضو کیا نماز کی نیت باندھی اور جب نماز کی نیت باندھی وہ مشغول ہو گئے پتہ چل گیا کہ اب ان کا اللہ کے ساتھ تعلق شروع ہو گیا ہے رابطہ قائم ہو گیا تو تیر نکالی میں بالکل پتہ نہیں چلا امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں آتا ہے نماز کی نیت باندھی سردی کا موسم ہے انگیٹھی کے در مولے سے لگا کر اندر رکھے دروازے کی کنڈی لگائی نماز کی نیت باندھ کر نماز پڑھنا شروع کر دی ہوا چلی ہے کسی وجہ سے وہ کوٹ آگ سل گئی تو سرکی کی چھت تھی چھت کو آگ لگی مکان کو آگ لگی تو آگ جل رہی ہے جس کی وجہ سے دھواں باہر آ رہا ہے اب لوگ دروازہ کھڑکا رہے ہیں حضرت حضرت لیکن اندر سے کوئی آواز نہیں آتی لوگوں نے سوچا کہ شاید امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ جل کر راکھ ہو چکے ہیں تو لوگوں نے دروازہ توڑا دروازہ توڑ کر دیکھا تو امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھ رہے تھے تو لوگوں نے آگ کو بجھایا اور جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں نے حضرت مکان جل گیا چھت جل گئی اور آپ نے نماز نہ توڑی تو کہنے لگے وہ لوگوں جس آگ کو پانی بجھا دے جس آگ کو مٹی بجھا دے جس آگ کو لوگ بجھا دیں اس آگ کی فکر کیا کرنی میں تو اس آگ کی فکر میں لگا ہوں جس عمل کے سوا کوئی اور شے بجھا نہیں سکے گی تو صحابہ کرام ایسی نماز پڑھتے تھے تابعین تبع تابعین ایسی نماز پڑھتے تھے اب ان لوگوں کو معلوم تھا کہ اب یہ لوگ نماز کے اندر مشغول ہوں گے تو انہیں ختم کر دیا جائے گا تو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساری اس پلان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا کہ یہ لوگ اس طرح کرنا چاہتے ہیں
تو مسئلہ یہ اس وقت ہے کہ جب سارے کے سارے اس بات پر متفق ہوں ایک ہی امام ہو کہ ہم سب نے اسی امام کے پیچھے نماز پڑھنی ہے، امام جتنا زیادہ نیک ہوگا اتنا زیادہ اجر ہوگا، اور پھر جتنی زیادہ بڑی جماعت ہوگی اس کا بھی اتنا زیادہ اجر ہوگا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا اسفروا بالفجر فإنه اعظم للأجر، فرمایا فجر کی نماز کو لیٹ کر کے پڑھو، اس کے اندر زیادہ اجر ہے۔ اس کے اندر زیادہ اجر کیوں ہے؟ فرمایا فجر کی نماز کو جب لیٹ کر کے پڑھو گے تو لوگ زیادہ شرکت کریں گے، جتنی بڑی جماعت ہوگی تو ہر آدمی کے اندر اتنا زیادہ اجر آئے گا۔ تو اب صحابہ کرام کی سب کی یہی خواہش ہے کہ وہ نماز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھیں۔ تو اللہ رب العزت نے پھر اس کا طریقہ بتایا۔ فرمایا طریقہ یہ ہے کہ اگر تو آپ سفر کے اندر ہیں تو پھر آپ نے 2 رکعتیں پڑھنی ہیں، اگر سفر کے اندر نہیں ہے تو پھر آپ نے مقیم میں 4 رکعتیں پڑھنی ہے۔ فرمایا اگر آپ نے 2 رکعتیں پڑھنی ہیں تو آپ لوگوں کو 2 گروہوں کے اندر تقسیم کریں، ایک گروہ دشمن کے مقابلے کے اندر کھڑا ہو جائے، دوسرا گروہ آپ کے پیچھے آئے گا اور آ کر 1 رکعت آپ کے پیچھے پڑھے گا۔ جب وہ لوگ سجدہ کر لیں، سجدہ کرنے کے بعد وہ سلام پھرے بغیر اٹھ کر چلے جائیں گے اور جا کر دشمن کے مقابلے کے اندر کھڑے ہو جائیں گے، تو دوسرا گروہ آ جائے گا، تو دوسرا گروہ آ کر آپ کی دوسری رکعت ہوگی، وہ دوسری رکعت آپ کے پیچھے پڑے گا، تو آپ دوسری رکعت پڑھا کر سلام پھیر دیں گے، لیکن وہ گروہ کھڑا ہو جائے گا اور کھڑا ہو کر اپنی دوسری رکعت کو مکمل کرے گا۔ وہ دوسری رکعت پڑھنے کے بعد پھر وہ چلے جائیں گے، مکمل نہیں کریں گے، پھر وہ چلے جائیں گے تو پہلا گروہ آئے گا اور وہ آ کر اپنی دوسری رکعت کو مکمل کرے گا۔ وہ مکمل کرنے کے بعد یعنی پہلا گروہ چلا جائے گا، پھر دوسرا گروہ آئے گا، تو دوسرا گروہ آ کر اپنی اس دوسری رکعت کو پورا کرے گا، پورا کرنے کے بعد سلام پھیر دیں گے۔ تو یہ اس وقت ہے جب سارے کے سارے لوگ اس بات پر مصر ہوں کہ ہم سب نے اسی امام کے پیچھے نماز پڑھنی ہے۔ ہاں اگر مختلف امام ہوں، مختلف ان کے گروہ بنا دیے جائیں کہ یہ گروہ چلا جائے یہ نماز پڑھ کے آ جائے، پھر یہ گروہ چلا جائے پھر یہ نماز پڑھ کے آ جائے، پھر یہ گروہ چلا جائے پھر یہ نماز پڑھ کے آ جائے۔ اب فرمایا کہ آپ نے چلنا پھرنا نماز کے اندر اس کی اجازت دے دی، فرمایا آپ چل پھر بھی سکتے ہو، نماز خوف ہے، فرمایا دشمن کا خوف ہے، اس کی وجہ سے نماز تو معاف نہیں ہے، نماز تو آپ نے ہر حال کے اندر پڑھنی ہے، لیکن فرمایا کہ آپ چلے جاؤ لیکن بات نہیں کرنی، اگر بات کرو گے تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ فرمایا باقی آپ چل پھر بھی سکتے ہو، دشمن اگر آپ کے اوپر حملہ کرتا ہے تو آپ اس کا مقابلہ بھی کر سکتے ہو، ہتھیار بھی استعمال کر سکتے ہو۔ اس پوری آیت کے اندر اللہ رب العزت نے نماز کا طریقہ بیان فرمایا، اور پھر اللہ رب نے بار بار یہ ذکر فرمایا کہ جب تم نماز کے اندر مشغول ہونے لگو تو اپنے ہتھیاروں کو پہن لو، اپنے ہتھیار لے لو، اپنے بچاؤ کا سامان لے لو، بچاؤ کا سامان جو خود پہنی جاتی تھی اوپر اور جو زرہ پہنی جاتی تھی، تاکہ ایسا نہ ہو اگر دشمن تمہارے اوپر حملہ کرے تو تمہیں اپنے سامان ڈھونڈنے کے لیے دور نہ جانا پڑے، اپنے سامان کو پہننے کے لیے دور نہ جانا پڑے، فوراً آپ اس طرح متحرک ہو جاؤ تاکہ مسلمانوں کو پریشانی نہ ہو، مسلمانوں کے اوپر ان کا غلبہ نہ ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت نے بار بار پھر فرمایا، پھر آگے فرمایا ود الذین کافروا، فرمایا کافر تو اس بات کو پسند کرتے ہیں لو تغفلون کہ تم غافل ہو جاؤ، عن اسلحتکم اپنے اسلحے سے، وامتیازکم اپنے بچاؤ کے سامان سے، فیمیلون علیکم میلۃ واحدہ، اور فرمایا وہ تمہارے اوپر حملہ کرے یک بار کی حملہ کرنا، جب تم اپنے سامان سے اپنے ہتھیاروں سے غافل ہو جاؤ گے تمہارے اوپر حملہ کریں گے، تمہیں ختم کر دیں گے۔ ولا جناح علیکم، فرمایا تم پر کوئی حرج نہیں ہے، ایک آدمی ہے جو زخمی ہو چکا ہے، اب وہ اگر ہتھیار پہنے گا تو اسے اور زیادہ تکلیف ہوگی، فرمایا تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، یا بارش ہو رہی ہے، بارش کی وجہ سے کپڑے زیادہ بھیگ چکے ہیں، اب اس آدمی کو پہلے اتارنے چاہتا ہے تو اگر اوپر سے وہ زرہ پہنے گا، کوٹ پہنے گا اور اپنی ہتھیاروں کو لگائے گا تو اسے اور زیادہ تکلیف ہوگی۔ فرمایا اگر تمہیں تکلیف ہو من ماترین بارش کی وجہ سے، او تم مرضا یا تم مریض ہو، انتظروا اسلحتکم، پھر اپنے ہتھیاروں کو، اپنے سامان کو، اسلحے کو اتار کر رکھ سکتے ہو، وخذوا حذرکم، پھر فرمایا اپنے بچاؤ کا سامان پھر بھی لے لو، ایسا نہ ہو کہ آپ اپنا سامان اتار کر دور رکھ دو، دشمن حملہ کرے تمہیں اٹھانے کے اندر دیر ہو جائے، تو اپنا سامان اپنے قریب ہی رکھو، بچاؤ کا سامان، تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو۔ ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، بے شک اللہ رب العزت نے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہو رہی ہے، لیکن علماء کا اس بات پر اجماع ہے، فرمایا آج کے دور کے اندر بھی اگر کوئی سارے کے سارے لوگ کسی امام کے پیچھے متفق ہو جاتے ہیں کہ ہم سب نے اسی کے پیچھے نماز پڑھنی ہے، فرمایا پھر اس کا طریقہ کار یہی ہوگا جو قرآن پاک کی اس آیت کے اندر بیان کیا گیا۔ تو ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ۔